20 سال گزر گئے. ان 20 سالوں میں بنو ہاشم کی خواتین اکثر پوچھا کرتی تھی ثانیہ زہرا سے, سیدہ بتائیں وقت آخر آپ کے بابا نے آپ کو کیا وصیت فرمائی تھی؟ بی بی نے کبھی کسی کو نہیں بتایا, یہاں تک کہ 60 ہجری گزر گئی, 61 ہجری آئی, پھر کربلا, عاشورہ, پھر تاریخ انسانی کا مشکل ترین سفر طے کیا. مسلسل 19 دن بے پالان شتر کی پوست پر ثانیہ زہرا نے, ام المصائب نے, تاریخ انسانی کا مشکل ترین سفر طے کیا. لیکن سارے سفر میں ایک مرتبہ بھی نہیں فرمایا کاروان کو روکو, قافلے کو روکو, نہیں چلتی رہی. چاہے گھوڑوں کو دوڑایا گیا, اونٹوں کو دوڑایا گیا, ثانیہ زہرا لہو لہان ہو گئی, لیکن چلتی رہی. یکم سفر کو شام پہنچی ہے, 3 دن شام شہر کے دروازے پر بیٹھی رہی. اس کے بعد بازاروں کو سجایا گیا, درباروں کو سجایا گیا. پہلے مرحلے میں علی کی بیٹیوں کو شام کے بازاروں سے گزارا گیا, جن گلیوں سے گزارا گیا میں نے پڑھا ہے کہ شام کی خواتین اپنے گھروں سے گرم کھولتا ہوا پانی چھتوں پر لے کے گئی. جہاں سے یہ بیویاں اور بچے گزر رہے تھے, یہ کھولتا ہوا پانی ان کے سروں پر گرایا جا رہا تھا. حکومت کی طرف سے, یزید کی طرف سے نوکدار پتھر تیار کر کے تقسیم کیے گئے عورتوں میں کہ جن گلیوں سے گزارا جائے گا ان گلیوں سے پتھروں کی بارش کر دی جائے. اتنے پتھر مارے گئے, ثانیہ زہرا بیویوں بچوں کے لیے چلنا مشکل ہو گیا. بیویاں لہو لہان ہو گئی, شام کی دیواریں سرخ ہو گئی. 11 صحابہ کرام ہیں, میں نے کتب رجالی میں پڑھا, 11 صحابہ جن کا تعلق شام سے ہے. ابن سکسال ابن سعد الساعدی ہے, وہ صحابی رسول جن کا تعلق شام سے. جب کچھ دن کے بعد یہ یہاں پہنچے, آئے, اہل شام سے پوچھنے لگے, پتھر مارے گئے, بیویوں کے لیے چلنا مشکل ہو گیا. اس کے باوجود ثانیہ زہرا کوہنیوں کے بل چلی ہے, آگے بڑھتی چلی گئی, بڑھتی چلی گئی, نہیں رکی ہے. کہاں رکی؟ یزید کے دربار کے دروازے پر. جب ثانیہ زہرا پہنچی ہے, ایک مرتبہ زمین پر بیٹھ گئی. سید سجاد آگے بڑھے, پھوپھی اماں گھبرا گئی ہیں, پھوپھی اماں پریشان ہے. فرمایا نہیں سید سجاد. پوچھا پھر کیوں بیٹھی ہے؟ فرمایا سنو سید سجاد, آج سے 20 سال پہلے 40 ہجری میں جب میرے بابا کے سر میں ضرب لگی تھی اور شب شہادت سب سے آخر میں میرے بابا نے مجھے قریب بلا کر وصیت کی تھی اور پھر بابا کی شہادت ہو گئی تھی. اگلے 20 سال بنو ہاشم کی خواتین مجھ سے پوچھتی رہی, میں نے کبھی کسی کو نہیں بتایا. آج زندگی میں پہلی مرتبہ آپ کو بتانے لگی ہوں. میرے بابا علی نے مجھ سے کہا تھا, اے میری بیٹی زینب, تجھے اپنی زندگی میں ایک دن ننگے سر یزید جیسے شرابی کے دربار میں جا